بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور وی لاگ نمبر ہے 114 اور 21ویں قسط ہے، 114 اور 21ویں قسط ہے، پیج ہے 130، قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے بلندی سے فلک بوس نشے من میرا، ابر کو سار ہوں گلے پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا، بحر میرا، بن میرا۔ ناظرین، قرآن کریم وما من دابتن 12واں پارہ اور سورت یوسف بھی 12 نمبر ہے اور پیج ہے 415۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 43 اور 44۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات، یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتحویل الاحلام بعالمین۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، اور کہا بادشاہ نے میں نے خواب دیکھا، 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں کھاتی ہیں، 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں کھاتی ہیں، دہلی یعنی دبلی، اور اسی طرح دیکھا کہ 7 بالی ہری تازہ کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ اے میری درباریوں، اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر ہو تم تعبیر بتانے والے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو اڑتے ہوئے خواب ہیں، ہم لوگوں کو ان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ پھر یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والے ساقی سے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، وہ تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں 7 برس تک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی، پھر اس کے بعد بڑا زبردست قحط ہوگا اور زراعت بہت ہی کم ہوگی اور لوگ شدید تکالیف میں مبتلا ہوں گے اور دکھ اذیت اٹھائیں گے۔ سارے لوگ جو بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے یہ سن کر حیران ہوئے اور حیرت میں آ گئے۔ پس ملک ریان نے کہا کہ پھر اس کی کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ اے ساقی تم بتاؤ، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس پھر جاؤ اور اس سے پھر اچھی طرح سے پوچھ آؤ۔ بادشاہ کے کہنے سے ساقی پھر حضرت یوسف کے پاس گیا اور جا کر پوچھا۔ قال اللہ تعالی وقال الذین نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون یوسف ایہا الصدیق افتنا
فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ ترجمہ: ساقی نے جا کر کہا کہ اے یوسف، سچی بات مجھ کو بتا دو، اس خواب کی 7 گائیں موٹی کو 7 گائیں دبلی کھاتی ہیں، اور 7 بالی ہری تازہ کو 7 بالی سوکھی کھاتی ہیں۔ یہ بات سن کر ساقی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تم کو لوگوں کے پاس لے چلیں تاکہ تمہاری ان کو قدر معلوم ہو، لیکن حضرت یوسف نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اس ساقی نے فرما دیا کہ جا کر کہہ دو کہ 7 برس کھیتی کرو گے، خوب غلہ ہوگا، پھر اس کے بعد 7 برس تک اس ملک میں قحط رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما توسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ کہا یوسف نے تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس جو کچھ کاٹو تم پس چھوڑ دو اس کو بیچ بالیوں اس کی کہ مگر تھوڑا سا اس میں سے جو کھاؤ تم آویں گے اس کے پیچھے 7 برس سختی کے، پھر کھاؤ گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے، پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں بارش پاؤ گے لوگ، اور اس خوشی میں وہ شرابیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی حضرت یوسف نے کہا کہ 7 برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہنے دینا چاہیے تاکہ زمین میں گل نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وہ قحط پورے سال یعنی پورے برس تک رہے گا۔ ساقی نے جو تعبیر سنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ سب اپنے بادشاہ ملک ریان کو جا کر سنا دی۔ اور باقی جو لوگ وہاں مصری باشندے موجود تھے، سب کے سب یہ تعبیر خواب سن کر حیرت میں آ گئے، اور اس بات کی بادشاہ نے بھی تصدیق کر دی، اور بادشاہ نے کہا کہ شخص تو بڑا ہی عقل مند اور دانا ہے، اور قابل وزارت ہے۔ اس کے بعد اسی ساقی سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں؟ ساقی بولا وہ عقل مند صالح ہے، اور اس کی بہت سی صفتیں بیان سے باہر ہیں۔ عزیز مصر نے اس کو مالک بن زغر سوداگر سے مول لے کر بطور غلام کے اپنے گھر رکھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کو قید میں کیوں رکھا ہے؟ ساقی بولا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے حسد اور دشمنی سے بے گناہ مالک ابن زغر سوداگر کے پاس لا کر بیچ ڈالا ہے۔ اور یہ حال ساقی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن کر بہت افسوس کیا، اور قید خانے کے امین اور داروغہ کو بلا کر پوچھا کہ یوسف جو تمہارے قید خانے میں ہے وہ کیسا آدمی ہے، اور عادت و خصلت اس کی کیسی ہے؟ کیا تم لوگ
اس کی عادت وغیرہ سے واقفیت رکھتے ہو، اور اگر رکھتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نوجوان آدمی ہے کہ اس جیسا خوبصورت آج تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ تو مثل ماں شب چہار دہم کی شب و روز دعا و تسبیح و تحلیل و عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور تمام قید خانے والوں کو درس و تدریس دیتا ہے، اور ہر شخص کی غمخواری کرتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے کھانے کے لیے آتی ہیں وہ سب کی سب محتاج اور فقیروں کو دے ڈالتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا کھاتا ہے، اور وہ شخص کسی کو ایذا و تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، اور وہ پیغمبر زادہ کہلاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کھانا پینا کون سا دیتا ہے؟ اس کو کھانا پینا کون دیتا ہے، اور وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے کہ کبھی کبھی تو زلیخا اور کبھی مصر کی فلانی 5 عورتیں محبت مخفی رکھتے ہوئے بھیج دیتی ہیں، لیکن وہ جوان کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور نہ اس کو صحیح طور پر کھاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے اس بے گناہ کو عورت کی تہمت کے پاداش میں اس جوان کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ پھر یہ سن کر بادشاہ نے کہا اچھا اب عزیز مصر کو بلاؤ۔ جب عزیز مصر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس سالے نیک مرد کو کس واسطے قید خانے میں ڈالا ہے؟ تم ناحق مرد خدا کو اذیت دیتے ہو، اور تم مجھے بتاؤ کہ اس کو تم کہاں سے لائے ہو؟ عزیز مصر نے باادب عرض کیا کہ حضور کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس مرد خدا کو مالک بن زغر سوداگر سے خریدا ہے، اور اس کو تو میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا، اور اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا رکھا تھا، اور میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ میری خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اس لیے میں نے اس بارے میں پکڑ کر اسے قید کر رکھا ہے۔ یہ ساری کیفیت بادشاہ سن چکا تو بادشاہ نے اس ساقی سے کہا کہ تم عزت و اکرام کے ساتھ یوسف کو گھوڑے پر سوار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تب بادشاہ کے کہنے سے ساقی نے حضرت یوسف کے پاس جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دیں جو بادشاہ اور عزیز مصر کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ باتیں حضرت یوسف نے سن کر ساقی سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا۔ جا کر بولو کہ بے رضا عزیز مصر کے میں نہیں آ سکتا، مجھے اس کی رضامندی ضروری ہے، اس کی رضا ضروری چاہیے، اور ان عورتوں سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ میں گناہ گار ہوں یا اور کوئی گناہ گار ہے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ موجب فرمان بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف سے کہا، اور حضرت یوسف نے جو کہا وہ بادشاہ سے آ کر بیان کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل بقیہ حصہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے یہ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف مولانا عبد المنان کی ہے، اور قصص الانبیاء اس کا ٹائٹل ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا یہ دوسرا ویلاگ تھا جو الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سوز بلال آقا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویس کرنی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، جب لے کے چلو گور غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو، جس وقت نکیریں
میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نعت نبی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آقا کا گدا ہوں جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، پورا میرا سرکار ہر ارمان دلی ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ محفوظ صدا رکھنا تنہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔